نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل قد جاءكم بصائر من ربكم یقیناً آ گئے تمہارے پاس دلائل تمہارے رب کی طرف سے فمن ابصر فلنفسہ پس جو کوئی بصیرت حاصل کرے گا وہ اپنی ہی ذات کے لیے ومن عمی فعلیہا اور جو اندھا بنے گا تو وہ اندھا پن بھی اسی پر ہوگا وما انا علیکم بحفیظ اور نہیں میں تم پر محافظ بنا کر بھیجا گیا وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ اور اسی طرح ہم پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں آیات کو وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ اور تاکہ وہ یہ کہیں کہ آپ سیکھ کر آئے ہیں وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ اور تاکہ ہم اس کو خوب بیان کریں اس قوم کے لیے جو جانتے ہوں اتبع ما اوحی الیک من ربک اتباع کر جو وحی کی جاتی ہے آپ کی طرف آپ کے رب کی طرف سے کہ لا الہ الا ہو کوئی الہ نہیں مگر وہی وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ اور اعراض کیجئے مشرکوں سے وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا اور اگر چاہے اللہ تعالی اگر اللہ چاہتا تو وہ نہ شرک کرتے وما جعلناک علیہم حفیظا اور ہم نے نہیں بھیجا آپ کو ان پر حفیظ بنا کر وما انت علیہم بوکیل اور نہ آپ ان پر کوئی نگران ہیں سبحان ربک رب العزت عما یصفون سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معزز سامعین سورۃ الانعام کا 13واں رکوع آیت نمبر 104 سے لے کر 107 تک آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العزت اس کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سے قبل آپ حضرات نے سنا کہ انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات سے دلائل نقلیہ اور اس کے بعد اللہ نے اپنی وحدانیت پر دلائل عقلیہ ارشاد فرمائے اور اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف کروایا کہ وہ اولاد سے پاک ہے، ہر چیز کا خالق ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، تمہاری نگاہیں اس تک نہیں پہنچ سکتی۔ آج اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جتنے دلائل تھے یہ ہم نے تمہارے سامنے پیش کر دیے، اب اگر کوئی دلائل کو دیکھ کر غور کرے گا، بصیرت حاصل کرے گا، بات کو سمجھے گا تو اس کا اپنا فائدہ ہوگا، اور اگر کوئی ان بصائر سے منہ موڑ کر آنکھیں بند کر کے اندھا بن جائے گا
تو اس کا اپنا ہی نقصان ہوگا۔ باقی ہم نے تو قرآن کریم میں دلائل بار بار پھیر پھیر کر بیان کر دیے ہیں تاکہ بات واضح ہو جائے، اور ایک مسئلے کو کئی دفعہ بیان کیا، ہر قسم کی دلیل سے سمجھایا۔ اس لیے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اب اگر کوئی نہیں مانتا تو اس کا اپنا نقصان ہے، آپ کی ذمہ داری یہی ہے کہ آپ اسی بات پر ڈٹ جائیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا ہے۔ چنانچہ ارشاد فرماتے ہیں قد جاءکم بصائر من ربکم، یقیناً تمہارے پاس بصائر آ گئے۔ دل کی آنکھ جس سے کھل جائے وہ بصیرت ہوتی ہے، جس کے ساتھ دل میں بات سمجھ میں آ جائے وہ بصیرت ہوتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے سارے نبیوں کا ذکر تمہارے سامنے کر دیا، ان کی دعوت تمہیں سنا دی، اس کے علاوہ عقلی دلائل تمہاری اپنی ذات میں اور پوری آفاق اور کائنات میں وہ تمہارے سامنے بیان کر دیے۔ اب تو یہ وہ چیز ہے کہ جس کے ساتھ بالکل دل روشن ہو جانا چاہیے، ایمان کا نور دل میں آ جانا چاہیے، دل جگمگا جانا چاہیے، کفر اور شرک کے اندھیرے چھٹ جانے چاہیے، دل روشن ہو جانا چاہیے۔ لیکن اس سب کے باوجود اگر دل پھر بھی روشن نہیں ہے، پھر بھی وہی کفر اور شرک کی تاریکی اور اندھیرا دل پر چھایا ہوا ہے، تو یہ انسان کی اپنی بدبختی اور اس کا اپنا قصور ہے۔ رب کہتا ہے ہم نے تو کھول کر بات کو بیان کر دیا ہے۔ قد جاءکم بصائر من ربکم، یقیناً تمہارے پاس بصائر آ گئے، بصیرتیں آ گئیں، دلائل آ گئے، عقلی نقلی وہی ہر قسم کے دلائل پہنچ گئے رب کی طرف سے۔ فمن ابصر فلنفسہ، اب جو بصیرت حاصل کرے گا، جو دیکھے گا، فلنفسہ، وہ اپنی ہی ذات کے لیے دیکھے گا۔ پہلے پارے میں سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مثلہم کمثل الذی استوقد نارا فلما اضاءت ما حولہ ذہب اللہ بنورہم وترکہم فی ظلمات لا یبصرون۔ اندھیری رات ہے، ہر طرف سیاہ اندھیرا چھایا ہوا ہے، کوئی روشنی کہیں دکھائی نہیں دیتی۔ ایک شخص نے آگ روشن کی اور اس کی روشنی کی وجہ سے دور دور تک روشنی پھیلنا شروع ہو گئی، لیکن جو لوگ پاس بیٹھے ہوئے تھے ذہب اللہ بنورہم، ان کی بینائی چلی گئی، وہ ہو گئے اندھے۔ اب ایک آدمی کی نظر ہی نہ ہو، چاہے جتنی مرضی لائٹیں جلا لو، اس کو فائدہ کوئی نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دنیا کے اندر خوب اندھیرا تھا کفر و شرک کا، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ نے ایمان کی شمع روشن کی اور اس کی روشنی کی کرنیں پھیلنی شروع ہو گئیں، لیکن یہ جو آپ کے قریب رہتے تھے بدنصیب لوگ، یہ اندھے بنے، یہ دیکھنے سے عاجز ہو گئے، ان کی بینائی گویا کہ چلی گئی۔ روشنی تو اتنی تھی کہ کوئی حبشے سے اس کو دیکھ کر آ رہا ہے، کوئی فارس سے آ رہا ہے، کوئی کہاں سے آ رہا ہے، کوئی کہاں سے آ رہا ہے، اور اس روشنی کی وجہ سے جیسے روشنی پر پتنگے دور دور سے آ جاتے ہیں، ایسے ایمان کی شمع جب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روشن کی تو اصحاب پتنگوں اور ستاروں کی طرح، پروانوں کی طرح دور دور سے آ گئے۔ لیکن جو منافقین تھے، جو بے ایمان تھے، وہ پاس رہتے ہوئے بھی کچھ حاصل نہ کر سکے، اور ان کی مثال اس اندھے کی طرح تھی جس کی بینائی چلی جائے اور وہ روشنی سے فائدہ حاصل نہ کرے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اندھا جا رہا تھا، پاؤں پھسلا، کہنے لگا وہ لوگوں، وہ محلے والے ہو، وہ کچھ تو غیرت کرو، وہ کوئی چراغ ہی رکھ دو تھے۔ تو کسی نے کہا بزرگوں آپ کو چراغ نظر نہیں آتا، آپ چراغ سے اور کیا دیکھیں گے؟ اللہ فرماتے ہیں اور تمہیں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 40 سالہ صداقت والی زندگی تمہارے سامنے، آپ کی دیانت سامنے، تمہارے آپ کی صداقت سامنے، آپ کی شرافت سامنے، اتنا چراغ اور سراج منیر، تمہیں یہ نظر نہیں آیا، تم آگے اور کیا دیکھو گے؟ تم دلائل سے فائدہ کیا حاصل کرو گے؟ تمہیں اور کیا بصیرت حاصل ہوگی؟ تم نے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی نہیں پہچانا ابھی تک۔ قد جاءکم بصائر من ربکم، بصائر تو آ گئے، دلائل تو تمہارے پاس آ گئے۔ آگے فرماتے ہیں فمن ابصر فلنفسہ، جو بصیرت حاصل کرے گا، جو دیکھے گا، فلنفسہ، اپنی ہی ذات کے لیے حاصل کرے گا، اپنا ہی فائدہ ہوگا۔ ومن عمی فعلیہا، اور جس پر اندھا پن غالب آ گیا تو وہ اندھا پن بھی اسی ہی کا نقصان ہوگا۔ وما انا علیکم بحفیظ، اور میں تم پر محافظ بنا کر
میں پکڑ پکڑ کے لے کر آؤں یہ تو میری ڈیوٹی نہیں ہے، میری ڈیوٹی تو پیغام پہنچانا ہے، میں نے پہنچا دیا ہے۔ اب دیکھو گے تو دن قیامت کے یہ نور تمہارے کام آئے گا، نہیں دیکھو گے تو دن قیامت کی رسوائی ہوگی۔ سورۃ الحدید ہے 27ویں پارے میں، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو بے ایمان لوگ ہوں گے قیامت والے دن، یہ اہل ایمان کے پیچھے چلیں گے۔ اہل ایمان تو نور اور روشنی میں جا رہے ہوں گے، تو یہ بھی ان کے پیچھے پیچھے چل پڑیں گے اور اپنے طور پر خوش ہو رہے ہوں گے کہ لگ گیا فراڈ ساڈا بھی، دنیا میں کام ہم نے چلا لیا، شاید آج بھی ہمارا داؤ لگ رہا ہے اور جناب ہم بھی جا رہے ہیں جنت کی جانب بھی روشنی میں۔ اچانک کیا ہوگا؟ فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٌ، اچانک ایک دیوار اور رکاوٹ بیچ میں قائم کر دی جائے گی۔ بَاطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِن قِبَلِهِ الْعَذَابُ، اس طرف رحمت اور اس طرف عذاب۔ اب یہ چیخیں گے اور کہیں گے ٹھہر جاؤ ٹھہر جاؤ، نقتبس من نورکم۔ اب وہ ایمان والے تو روشنی میں آگے چلے جائیں گے، یہ اندھیرے میں دھکیل دیے جائیں گے اور یہ آواز دیں گے ان کو ٹھہر جاؤ نقتبس من نورکم، تاکہ تمہارے نور سے ہم بھی کچھ فائدہ حاصل کر لیں۔ آگے جنتی ان کو جواب دیں گے قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، جاؤ دنیا میں لوٹ جاؤ، یہ نور وہاں سے ڈھونڈنا پڑتا ہے، یہ یہاں سے نہیں ملتا، یہ نور دنیا سے ساتھ لانا پڑتا ہے اور وہ نور ایمان ہے۔ وہ کیا ہے؟ نور ایمان۔ دنیا میں نور ایمان چمکا، تم نے آنکھیں بند کر لیں، اب کہتے ہو ٹھہرو ہمیں بھی کوئی نور مل جائے، اب یہ نور تمہیں نہیں ملے گا، یہ نور تو دنیا سے لانا پڑتا ہے۔ جاؤ واپس دنیا میں لوٹ جاؤ اور وہاں سے نور ایمان لے کر آؤ۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں 16ویں پارے میں سورۃ طٰہٰ کے آخر میں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، جو بندہ میری نصیحت سے منہ موڑے یعنی میرے قرآن سے منہ موڑے گا، دنیا میں معیشت اس کی تنگ کر دی جائے گی اور قیامت والے دن اس کو اندھا کر کے اٹھایا جائے گا اور وہ کہے گا قال رب لم حشرتنی اعمیٰ وقد كنت بصیرا، اے میرے پروردگار تو نے مجھے اندھا کیوں کیا؟ دنیا میں تو میں دیکھتا تھا، دنیا میں تو میں ٹھیک ٹھاک دیکھا کرتا تھا، آج تو نے مجھے اندھا کیوں کر دیا؟ جواب آئے گا قال کذالک اتتک آیاتنا فنسیتها، میری آیتیں تیرے پاس آئی تھیں تو انہیں دیکھنے سے اندھا ہو گیا تھا، آج میری رحمت نے تجھے بھلا دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں آیات الہیہ میں غور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کیا فرماتے ہیں؟ قد جاءکم بصائر من ربکم، طارق بھائی کو جگا دیں جس ہو گئے، قد جاءکم بصائر من ربکم، یقیناً دلائل آ گئے تمہارے پاس رب کی طرف سے، فمن ابصر فلنفسہ، جو دیکھے گا اپنا ہی فائدہ، ومن عمی فعلیہا، جو اندھا بن جائے گا تو اندھا پن بھی اسی پر آئے گا، وما انا علیکم بحفیظ، اور میں تمہارے اوپر کوئی نگران نہیں ہوں، حافظ بنا کر تو نہیں بھیجا گیا، میں تو دلائل سنانے کے لیے آیا ہوں، سنو گے اور عمل کرو گے تمہارا اپنا ہی فائدہ ہوگا۔ وَكَذَلِكَ، کذالک میں کاف لبیان الکمال، اللہ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ، یہ ہمارا ہی کمال ہے، یہ ہماری قدرت کا کمال ہے، یہ ہمارے قرآن کے اندر یہ بات ہے کہ نصرف الآیات، ہم پھیر پھیر کر بار بار آیتوں کو بیان کرتے ہیں، کبھی عقلی دلائل سے سمجھاتے ہیں، کبھی نقلی دلائل سے سمجھاتے ہیں، کبھی کس پیغمبر کا واقعہ سناتے ہیں، کبھی کس پیغمبر کی دعوت کھول کر رکھ دیتے ہیں، کبھی تمہاری اپنی ذات میں دلائل پیش کرتے ہیں، کبھی آفاق کے دلائل پیش کرتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ، پھیر پھیر کر بار بار ہم آیتوں کو بیان کرتے ہیں، وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ، تاکہ وہ کہیں کہ آپ سیکھ کر آئے ہیں، او جی آج پھر وہی سبق سیکھ کر لے آئے ہو۔ آپ خود دیکھیں نا، بار بار آیات الہیہ میں کبھی توحید پر ایک دفعہ دلیل، پھر دلیل، پھر دلیل، آگے مجرمین کیا کہتے ہیں؟ آج پھر کسی نے آپ کو وہی سبق پڑھا دیا، یعنی وہ تو چاہتے ہیں آپ کوئی اور بات ہو۔ جیسے ایک مولوی صاحب کہہ رہے تھے نا، واقعہ کربلا سناتے تھے ہر سال، تو کسی نے کہا
استاد جی اب واقعہ کربلا کا نئے انداز میں سناؤ۔ انہوں نے کہا دیکھو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس راستے سے گئے ہیں میں نے اسی راہ سے لے کر جانا نا، میں دوسرے راستے سے کیسے لے جاؤں؟ تو نیا انداز، وہ کہتے ہیں کوئی نئی بات کرو۔ بھائی جو اللہ نے حکم دیا ہے وہی سنانا ہے نا، نئی بات کہاں سے کروں میں؟ کوئی اپنی طرف سے نعوذ باللہ کوئی پیش تھوڑی کرتا ہوں میں کہ جناب تم جو چاہتے ہو اس طرح کی کوئی بات لے کر آؤ۔ اب قرآن کی آیات میں تو بار بار توحید، بار بار توحید، بار بار توحید۔ مفسرین لکھتے ہیں اگر ٹوٹل جمع کی جائیں 30 پاروں کی آیات تو 25 پارے میں توحید ہی توحید ہے۔ 25 پاروں میں کیا ہے؟ توحید ہی توحید، بار بار اللہ کی وحدانیت ہے جو رب کا کلام، یہ رب کے تعارف ہی کے لیے تو اتارا گیا ہے، بار 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 اللہ کی وحدانیت۔ اب وہ یہ چاہتے ہیں کہ کوئی اور بات ہو، اور بات نہیں ہوگی، بات یہی ہوگی کہ اللہ ہی عبادت کے لائق ہے، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں۔ وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ، پھر وہ آپ کو کہتے ہیں درستہ، آپ نے سیکھ لیا کسی، درس اسی کو کہتے ہیں سیکھنے سکھانے کو، آپ نے سیکھ لیا کسی سے، آپ نے پڑھ لیا کسی سے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، وہ یوں اعتراض کرتے رہیں گے کہ آپ نے کسی سے سیکھ لیا، اور علم والے ایمان والے ان کے لیے سیدھی راہ روشن ہوتی جائے گی۔ وہ قرآن سنتے جائیں گے، جنت کی راہ ان کے لیے روشن ہوتی جائے گی، وہ سمجھتے جائیں گے واقعی میرے رب کا کلام ہے۔ پہلے ایک دلیل سنی ایمان بڑھا، پھر دوسری سنی اور ایمان بڑھا، جوں جوں دلائل سنتے جائیں گے اہل ایمان کا تو ایمان بڑھتا جائے گا قرآن کی آیات کے سننے کے ساتھ۔ اللہ سورہ انفال میں فرماتے ہیں وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، فرمایا کہ جب اہل ایمان کے سامنے میری آیتیں پڑھی جاتی ہیں ان کا ایمان پہلے سے بڑھ جاتا ہے۔ اب آگے آئی جی دلیل وحی۔ میں نے پہلے عرض کیا دلائل کی 3 قسمیں ہیں، عقلی دلیل، نقلی دلیل اور وحی دلیل۔ عقلی دلیل وہ ہوتی ہے جو کہتے ہیں کوئی عقل میں گل نہیں آتی جی، اللہ فرماتا ہے یہ ساری باتیں عقل میں آتی ہیں تو یہ عقل میں کیوں نہیں آتی کہ اللہ عبادت کے لائق ہے۔ نقلی دلیل، او جی آج تک کسی سے سنا نہیں، اللہ پہلے انبیاء کا واقعہ نقل کرتے ہیں، یہ سنو، تم نے نہیں سنا تو تمہاری علمی کمزوری ہے نا، یہ انبیاء یہ دعوت دیتے ہوئے گئے ہیں۔ اور تیسری وہی دلیل، او جی اس مسئلے کو رہنے دو، کوئی اور مسئلہ بیان کرو، اس میں اللہ کا حکم آتا ہے نہ میرے پیغمبر جو میں کہوں نا آپ نے وہی بیان کرنا ہے، ان کے کہنے پر نہیں موضوع بدلنا۔ اس لیے دلیل وہی اتبع ما اوحی الیک من ربک، اتباع کر اس کی جو وحی کی گئی ہے تیری طرف تیرے رب کی جانب سے، میرے پاک پیغمبر ان کے کہنے پر نہ چل، تو میرا نبی ہے تو میری وحی کے ساتھ بول۔ اتبع ما اوحی الیک من ربک، تو اتباع اس کلام کی کر جو وحی کی گئی ہے تیری طرف، جو میں نے وحی کی ہے، جو رب نے وحی کی ہے اس کی اتباع کر میرے پیغمبر۔ اور وہ رب کی وحی کون سی ہے؟ لا الہ الا ہو، کھول کے کہہ دے اللہ کے علاوہ عبادت کے لائق، اللہ کے علاوہ حاجتیں پوری کرنے والا کوئی نہیں، مشکل کشا کوئی نہیں، حاجت روا کوئی نہیں، نفع نقصان کا مالک کوئی نہیں، وہی خالق، وہی مالک، وہی داتا، وہی مشکل کشا سب کا، وہی ایک غوث اعظم ہے، یہی للکار دیتا جا۔ وہ جلتے ہیں تو جلنے دو، جو میرے نبی تیرے مخالف ہیں ان کو ہونے دو مخالف، وہ جلتے ہیں تو جلنے دو، جو ہیں توحید کے دشمن، ندا وحدت کی قرآن سے گلی کوچوں میں دیتا جا۔ تو میرا پیغمبر ہے تو میری توحید کے نعرے لگاتا جا، بتا دنیا والوں کو لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ اور اگر کوئی بات نہیں مانتا کہتا ہے میں شرک پہ ڈٹ جاؤں گا، وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، میرے پیغمبر تو شرک کرنے والوں سے منہ موڑ لے، تیرا تعلق توحید والوں سے ہونا چاہیے۔ لا الہ الا ہو کی دعوت پر جو پکے ہو جائیں وہ تیری محفل میں آئے میرے پاک پیغمبر، وہ تیرے ساتھ ہوں تو ان کے ساتھ ہوں۔ اچھا اب سوال پیدا ہوتا ہے یہ دنیا والے شرک کیوں کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر میں سزا دوں اور مجبور کروں تو میں پابند کر کے کسی کی جرت ہی نہ ہو، لیکن دنیا آزمائش کا جہان ہے، اس میں میں نے اختیار دی ہے، راستے بتا دیے ہیں، اب زبردستی کسی کو پکڑ کے توحید پر میں نے مجبور نہیں کیا۔ یہی بات ہے کہ دعوت دیجیے، اور کبھی کسی کے لیے یہ حکم نہیں ہے کہ جناب گن پوائنٹ پہ کسی کو کلمہ پڑھو، ایسے نہیں، زبردستی کسی کو نہیں، ہاں دعوت دیجیے، سمجھائیے،
ہاں یہ جو تلوار ہے، جو جہاد ہے، یہ تو ان لوگوں کے لیے ہے جو شریر ہے، جو اسلام کے راستے میں رکاوٹ ہیں، ان کے لیے ہے۔ باقی اس لیے تلوار جہاد نہیں ہے کہ جناب کسی کو پکڑو اور کہو کلمہ پڑھ ورنہ میں سر اتار دوں گا، نہ، کوئی ضروری نہیں۔ ہاں دعوت دیجیے، آگے راستہ اس کے لیے کیا ہے، واضح ہے، آگے اس کی مرضی ہے۔ زیادہ بڑیاں ہیں اس کے سجدے بھی کرنے ہیں، دیکھو منگنے ہیں اللہ کے علاوہ جی، جب یہ جو بیت اللہ میں 360 بت جن کو ہم کہتے ہیں رکھے ہوئے تھے، یہ کس کے تھے؟ یہ انبیاء کی صورتیں ہی بنائی ہوئی تھی نا۔ اس میں ابراہیم علیہ السلام کا بت، اس میں اسماعیل علیہ السلام کا بت۔ فتح مکہ والے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بتوں کو نکالا، اللہ کے نبی نے دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام کے نام کا جو بت بنا ہوا ہے اس میں تیر، ہاتھ میں نا ایسے تیر پکڑا ہوا، اسماعیل علیہ السلام کا، چونکہ مشرکین تیروں کے ساتھ تقسیم کیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بت کو بھی توڑا اور توڑ کر فرمایا اللہ لعنت کرے مشرکین پر، ابراہیم اور اسماعیل نے یہ کام کیا نہیں تھا، انہوں نے ان کے ذمہ لگا کے پوجنا شروع کر دیا۔ اور یہ شیطان اتنا بے ایمان ہے کہ اللہ کے انبیاء جب دعوت دیتے تھے تو یہ ان کی مخالفت کرواتا تھا، لڑائی کراتا تھا، اور وہی جب دنیا سے چلے گئے کہنے لگا اب ان کی پوجا شروع کر دو، اب ان کی کیا کرو، پوجا شروع کر دو۔ تو انبیاء کے بتوں کی پوجا جائز نہیں، تو اور کس کی جناب قبر کی پوجا جائز ہے؟ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد گرامی ہے، ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مرض الوفات میں فرما رہے ہیں، آپ جس مرض میں آپ انتقال فرما گئے نا، چونکہ حضرت عائشہ کے حجرے میں ہوتے تھے، وہاں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں، آپ فرما رہے ہیں بالکل آخری ایام میں، اور آپ فرما رہے ہیں لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، اللہ کی لعنت ہو یہود و نصارہ پر جنہوں نے انبیاء کی قبروں پر جا کے سجدے کیے۔ کس کی قبروں پر جی؟ انبیاء کی قبروں پر سجدہ کرنے سے لعنت پڑتی ہے، تو عام کسی ولی یا کسی اور کی قبر سجدہ کرنے سے کہاں اجازت ملتی ہے جی؟ اتخذوا قبور۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا مانگی، وہ بھی حدیث میں ہے، آپ نے فرمایا اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اے اللہ میری قبر کو ایسا نہ بنانا کہ جس کی لوگ عبادت کریں، میری قبر پہ یا اللہ کسی کو سجدہ نہ کرنے دینا۔ اور اللہ کے نبی کی دعا ایسی قبول ہوئی، کوئی سجدہ کر کے تو دیکھے ذرا، کوئی جات پائے تو چھوٹا چل سمجھ آئی، وہ سمجھتے شاید سجدہ کر، کیونکہ پاکستانی تو خاص ان کی نظر میں ہوتے ہیں کہ جناب یہ تو ہے چمو چٹی پارٹی، ایسا نہ ہو کہ کہیں جناب کوئی گڑبڑی نہ کر دے، وہ تو خاص نظر میں رکھتے ہیں۔ بہرکیف اصل میں تو اللہ کے نبی کی دعا ہے، حدیث شریف میں آپ نے دعا کہ اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اے اللہ میری قبر کی عبادت نہ کی جائے، میری قبر کو سجدہ گاہ نہ بنانا۔ تو اللہ تعالیٰ نے، اب بعض لوگ جیسے ملتے ہیں نا جی، بہت چھک کے ملتے ہیں، حالانکہ یہ بھی منع ہے، چھکنا رہے تو اللہ کے سامنے چھکنا کس کے سامنے؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کی گئی، صحابہ کرام نے اجازت طلب کی، یا رسول اللہ ہم نے دیکھا کیسر و کسریٰ کے بادشاہ سجدہ کرتے ہیں، تو کیوں ہم آپ کو سجدہ کریں؟ اور فرمایا نہ، اگر سجدہ جائز ہوتا تو میں بیوی کو کہتا شوہر کا سجدہ کرے، لیکن سجدہ میری شریعت میں تعظیم کے لیے بھی اللہ کے علاوہ کسی کا جائز نہیں ہے۔ عبادت کے لیے تو بڑے دور کی بات ہے نا، عبادت کا سجدہ تو کہیں بھی جائز نہیں تھا نا، اللہ کے علاوہ عبادت کا سجدہ تو اللہ ہی کا ہے، لیکن تعظیم کا سجدہ چونکہ پہلے جائز تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بھی منع ہے، وہ بھی حرام ہے، سجدہ کرنا ہے تو صرف کس کا کرنا ہے؟ نہ کسی قبر کا، نہ کسی زندہ انسان کا، نہ کسی مردہ انسان کا۔ تو بارکہ فرمایا وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، اعراض کر میرے پیغمبر شرک کرنے والوں سے۔ اب بات یہاں ہو رہی تھی کہ سوال پیدا ہوتا ہے، اگر اللہ تعالیٰ ان کو روک دے تو شرک نہ کریں، فرمایا بالکل ایسے اللہ کر سکتا ہے، لیکن مجبور اللہ کسی کو نہیں کرتا۔ اللہ نے دنیا میں دلائل دیے ہیں، پھر آگے ہر ایک کو چھوڑ دیا آزاد، اور فرمایا یہ دیکھو یہ اللہ کی بات ہے، یہ اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اب آگے راستہ تمہارے لیے واضح ہے، اس راہ پر چلو گے، اس راہ پر چلو گے تو کامیابی ہوگی، اور اس راہ پر چلو گے تو ناکامی ہوگی۔ کیا فرمایا جی؟ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا، اگر اللہ چاہتا تو وہ شرک نہ کرتے، یعنی اللہ تعالیٰ ان کو مجبور کر دیتا تو کسی کی کیا ضرورت تھی؟ جیسے موت کا وقت اللہ نے سب کے لیے مقرر کر دیا ہے، چاہے کوئی مومن ہے، چاہے کوئی مشرک ہے، چاہے کوئی کافر ہے، سب نے مرنا ہے۔ اب کوئی کافر کہے رہے کہ میں اس حکم کو نہیں مانتا، جی ہے کسی کی ضرورت کہے کہ میں نہیں مانتا؟ سب مانتے ہیں۔
ایسے ہی اللہ تعالیٰ کہتا بھائی سجدہ میرا ہی کرنا ہے، اور کوئی جائے گا اس کے ہاتھ شل کر دوں گا، اس کا جناب پاؤں شل کر دوں گا۔ اللہ کر سکتا تھا لیکن اللہ نے اس طرح کیا نہیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا، اللہ مجبور کسی کو نہیں کرتا۔ اور یہ دلیل ہے مشرکین کی بھی، 14ویں پارے میں مشرک کہتے اگر اللہ چاہتا تو اللہ ہمیں روکتا نہ شرک سے۔ جواب دیا اللہ تعالیٰ نے اللہ کی چاہت اور رضا اور ہے، اللہ کی آزمائش اور ہے۔ یہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے آزمائش میں ڈالا ہے، تمہیں اللہ تعالیٰ نے ہمت دی ہے، طاقت دی ہے، اب اللہ تعالیٰ نے ہاتھ دیے ہیں، ان کے ساتھ تم چاہو تو جناب کوئی اچھی چیز پکڑ لو، قرآن مجید پکڑ لو، چاہو تو کوئی بری چیز پکڑ لو، دنیا میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ ہاں اللہ کا امر اوپر کھڑا ہوا ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے اس طرح مجبور نہیں کیا۔ فرمایا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، میرے پاک پیغمبر آپ کو بھی ہم نے نگران بنا کر نہیں بھیجا، آپ کی بھی دعوت دینا ذمہ داری ہے، باقی کھڑے ہو کے جناب کوئی نہ کرے اور جناب مجبور کسی کو پکڑ کے لانا یہ آپ کی بھی ذمہ داری نہیں ہے، میرا حکم پہنچا دیں، حفیظ آپ بھی نہیں، اور وما انت علیہم بوکیل، اور وکیل اور نگران آپ بھی نہیں ہیں، آپ نے میرا حکم پہنچا دینا ہے، اب لوگوں کی آگے اپنی مرضی ہے کہ وہ کس راہ پہ چلنا چاہتے، اسی کا نام تو آزمائش ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس آزمائش میں کامیاب فرمائے۔ ترجمہ دوبارہ سن لیجیے۔ قد جاءکم بصائر من ربکم، یقیناً آ گئے تمہارے پاس دلائل تمہارے رب کی طرف سے، فمن ابصر فلنفسہ، پس جو کوئی دیکھے گا یعنی غور و فکر کرے گا پس اس کی اپنی ہی ذات کے لیے ہے، ومن عمی فعلیہا، اور جو کوئی اندھا بن جائے گا تو اندھا پن بھی اسی پر ہی ہوگا، وما انا علیکم بحفیظ، اور میں تمہارے اوپر کوئی محافظ نہیں ہوں، وکذالک نصرف الآیات، اور اسی طرح ہم پھیر پھیر کر آیات کو بیان کرتے ہیں، وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ، اور تاکہ وہ کہیں کہ سیکھ لایا تو، وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، اور تاکہ ہم بیان کریں اس کو اس قوم کے لیے جو جانتے ہوں۔ اتبع ما اوحی الیک من ربک، اتباع کیجیے جو وحی کی گئی ہے آپ کی طرف آپ کی رب کی طرف سے، لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں، وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، اور اعراض کر لیجئے مشرکوں سے، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا، اور اگر اللہ چاہتا تو شرک نہ کرتے وہ، وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، اور ہم نے آپ کو ان پر حفیظ بنا کر نہیں بھیجا، وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ، اور نہ آپ ان پر نگران بن کر آئے ہیں۔